لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم میں 19ویں سپارے میں سورہ فرقان کی کچھ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ کل کی نشست میں 18ویں سپارے میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا بیان تھا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا تھا جن کے لیے اللہ نے فلاح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا اور جن کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا تھا۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم کردار اور اخلاق کی، عقائد کی اور اعمال کی تعمیر اور اصلاح کرتا ہے اور بار بار ان صفات کا تذکرہ کرتا ہے اور مختلف انداز سے کرتا ہے کہ جو صفات ہم کو اپنے اندر لانی ہیں اور جن صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، کیونکہ صرف علم سے، صرف جاننے سے انسان کے اندر تبدیلی بہت کم آیا کرتی ہے۔ جب بار بار ایک چیز کی یاد دہانی ہوتی ہے اور مختلف انداز سے ہوتی ہے، کبھی اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں، کبھی نہ کرنے کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، تو انسان کبھی شوق میں کبھی خوف میں آہستہ آہستہ عمل کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کیا کرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز اختیار فرمایا اور فرمایا کہ بعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ اس اللہ کے، اس رحمان کے بندے، خاص بندے وہ ہیں جو ان کی صفات یہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تقریباً 13 صفات کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے جن کے اندر عقائد بھی ہیں، جن کے اندر عبادات بھی ہیں، جن کے اندر معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور یہ پورا زندگی کا ایک نمونہ ہے ان لوگوں کا کہ جو رحمان کے بندے ہیں۔ اور آخر میں جا کے اللہ نے ان رحمان کے بندوں کی آخری جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیان فرمایا ہے اور جنت کے بالا خانوں کو اور جنت کے ٹھکانوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا ہے کہ یہ بندے ہیں رحمان کے، عباد۔ عباد عبد کی جمع ہے اور عبد بندے کو کہتے ہیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو غلام ہوتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ کون؟ کہ جو اللہ کی، حقیقتاً تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو بندہ بن کے زندگی گزارے وہ بندہ کہلانے کا مستحق ہے۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی اپنی مرضی اور اپنی خواہش کوئی نہیں ہوتی، اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کے مالک اور مولا کی مرضی ہوتی ہے۔ کہ جی تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے؟ جی میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میں تو وہی کروں گا جو میرا مولا مجھ سے کہے۔ تو ان کی پہلی صفت عباد کہ یہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو اور سارے جذبات کو وہ اپنے اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا ہے۔ اب ان کی کوئی خواہش نہیں، ان کا کوئی جذبہ نہیں، ان کے کوئی شوق نہیں، اس کے علاوہ
کہ جن کی مولا نے حکم دیا ہو یا مولا نے اجازت دی ہو، بس ان کی خواہش اور ان کی مرضی وہی ہے جو ان کے مولا کی مرضی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اور فرمایا دوسری بات الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی دبے پاؤں چلتے ہیں، انکساری اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر تکبر نہیں کرتے، کیونکہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ زمین پر چلو اکڑ کے نہیں چلتے، یعنی چلنے کے اندر انداز اکڑ والا نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کے اعمال سے اور انسان کے رویوں سے بڑائی کا، تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، انسان کے جملوں سے تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زمین کے اندر چلے تو زمین کے اندر تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنی بڑائی کا اظہار نہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں۔ اس لیے یہ رحمان کے بندے کہ ان کی صفت کیا ہے کہ زمین میں آہستگی کے ساتھ اور اس طرح چلتے ہیں کہ گویا اللہ کے خوف کے اثرات ان کے اوپر ایسے ہیں کہ بڑے عاجز ہو گئے ہیں، بڑے متواضع ہو گئے۔ اور تکبر یہ صرف ظاہراً نہیں ہوتا، بلکہ تکبر اصل میں تو دل میں ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھے اور یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، دوسرے لوگ حقیر ہیں۔ اور فرمایا کہ جب کوئی حق کی بات آئے تو اس کو ٹھکرا دے، اس کو ٹھکرا دے، اس کو حیثیت نہ دے، اس کو اہمیت نہ دے، یہ ہے تکبر، کہ جب آپ کو حق کی بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے تو آپ اس کو توجہ ہی نہ دیں، اس سے آنکھیں پھیر دیں، تو یہ تکبر ہے۔ تکبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی سواری پہ سوار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی سواری اچھی ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، تو یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق کی بات کو ٹھکرا نہ مانو۔ تو یہ فرمایا کہ زمین پر بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی تیسری صفت کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ، جہالت کا کام کرنے والے لوگ، وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں سلام۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ان کو کسی برے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بد تہذیبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ناشائستہ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سامنے سے جاہل، گوار، جاہل کا مطلب وہ نہیں کہ جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل کا مطلب وہ جس کے رویے میں جہالت ہو، چاہے ڈگریاں کتنی بھی ہوں، لیکن بات شروع ہو تو گالیوں پہ آ جائے، اور اس کو ادب آداب کا، بات کرنے کے سلیقے کا اور معاملہ کرنے کے طریقے کا پتہ ہی نہیں، بالکل جاہل گواروں والی باتیں ہیں اور انداز ہیں۔ جب ان کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایسے رویے کا سامنا کرتے ہیں تو اس سے بڑی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں سلامتی کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، یا معاملہ مختصر کر کے ختم کر دیتے ہیں، گزر جاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ زیادہ گواروں کے مقابلے میں گوار پن کا مظاہرہ نہیں کرتے، تم بدماش ہو تو میں تم سے بڑا بدماش ہوں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ سلامتی کی بات کرتے۔ تو ایک بات درگزر کر دیتے
ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ صفات بیان فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے نفس پر قابو، کہ سامنے سے گوار پن کا مظاہرہ ہوگا، معاشرے میں ہوگا، کبھی گھر کے باہر ہوگا، سڑک پہ ہوگا، کبھی گھر کے اندر ہوگا، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے ہوگا، کبھی مسجد میں ساتھ نماز پڑھنے والے کی طرف سے ہوگا، کبھی پارکنگ کے دوران، کبھی گاڑی کھڑی کرنے کے دوران، کبھی سودا سلف لینے کے دوران، کوئی نہ کوئی ٹکرے گا اور کوئی نہ کوئی گوار پن کا جاہلانہ انداز کا مظاہرہ کرے گا، کوئی جملے کسے گا، کوئی بات کرے گا، آپ سے آگے بڑھ جائے گا، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ لوگ اس کے اندر مقابلے میں گوار پن کا اور جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ جو صرف جلوت کا تعلق نہیں ہے بلکہ خلوت کا تعلق بھی ہے، صرف مجمع کا تعلق نہیں ہے بلکہ تنہائی کا بھی تعلق ہے۔ جب رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں تو ان کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرا کرتی ہیں۔ راتوں کو جب امت سوتی ہے تو یہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تراہ رکعا سجدا، خوب رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ راتوں کو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو قرآن کریم میں فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث میں قیام اللیل کی اور تہجد کی نماز کی خوب فضیلت بیان فرمائی اور اس کی ترغیب دی کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے اور تم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی، یعنی کہ اب اصل تو یہ ہے کہ آدمی رات کو سوئے اور اس کے بعد پھر اٹھے اور پھر تہجد پڑھے۔ رمضان مبارک میں بڑا آسان اللہ پاک نے کر دیا کہ جہاں سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں اپنی ضرورت کے لیے اور کھانے کے لیے، تو اس وقت میں 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ لیں، تہجد کی عادت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی، جیسے اب عام پورا سال ہے، رات کو اٹھ سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں نفل، جیسے سنتیں پڑھتے ہیں اور وتر پڑھتے ہیں تو وتروں سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بھی آدمی اس فضیلت میں داخل ہو جاتا ہے کہ بات للہ ساجدا و قائما، کہ اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں رات گزاری۔ تو اس لیے یہ کام تو سبھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کی سنتوں کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت اللہ جو توفیق دے تو پورے سال کا معمول بنا دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کی پوری رات قیام اور سجدے میں شمار کی جائے گی، یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ اور فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے آدھی رات عبادت کی، اور جس آدمی نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو ایسا ہے کہ پوری رات عبادت کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کام تو سبھی کر سکتے ہیں، عشاء بھی جماعت سے ہو جائے
کاروبار سے واپسی پر اس بات کا اہتمام ہو کہ عشاء کی جماعت نہ چھوٹے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ہو جائے، جس کے لیے رات کو جلدی سونا ہوگا، جلدی سونے کا اہتمام کرنا ہوگا، تو پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے۔ کیا کہنے ہیں اللہ کی عطا کے اور کیا کہنے ہیں دینے کے بہانوں کے، تو ذرا سی محنت کریں، اللہ دیتے بہت ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ اس سب کے باوجود بھی اپنے آپ کو کوئی اللہ کا بڑا مقبول بندہ اور جنت کا حقدار یہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے یہ مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹائے۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ نہیں کہ ہم نے تو نمازیں بھی پڑھ لی، تلاوتیں بھی کر لی، تراویح بھی کر لی، اب تو جنت ہمارا حق ہے، اب تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ نہیں جی، آخری وقت تک اللہ سے مانگنا ہے اور ڈرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے، کیونکہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ ہاں اللہ نے توفیق دی ہے اعمال کی، اللہ کا شکر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم کو جنت عطا فرمائے، لیکن ڈر بھی ہو کہ میں تو ویسا کر ہی نہیں سکا جیسے اللہ نے مانگا تھا، اللہ جیسا حق تھا ویسا تو میں کر ہی نہیں سکتا، اور غلطیاں بے شمار کرتا ہوں، اللہ اگر میری غلطی میں پکڑ لے تو میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ خوف بھی ہو، اسی امید اور خوف کے درمیان یہ ایمان ہے، اسی امید اور خوف کے درمیان۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ چھٹی صفت مال کے خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اللہ کے بندے مقبول بندہ بننے کے لیے مسجد میں صرف آ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ نمازیں الگ ہیں، اللہ سے تعلق الگ ہے، اللہ سے مانگنا الگ ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور گفت و شنید کے اندر کنٹرول الگ ہے، رویوں میں بڑائی کا اظہار، تواضع، یہ سارے معاملات الگ ہیں، اور مال کے خرچ کو بھی درست کرنا ہے۔ کیا کہ فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب کیا کہ آدمی ایسے کاموں میں خرچ کر رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں، اس پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہے۔ اسراف اللہ کی ناراضگی والے کام میں، گناہ کے کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہے، گناہ ہے۔ اور کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ بھی اسراف ہے۔ تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ دوسری بات کیا کہ اتنا بھی کم نہیں کرتے کہ جو جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ تنگی ہو جائے۔ اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے، وسعت دے رکھی ہے، بیوی بچے پریشان ہیں کہ جی گھر میں خرچہ ہی نہیں ہوتا، چپل ٹوٹی ہوئی پہنے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے دے رکھا ہے، لباس ایسا پرانا کہ دیکھ کے آدمی سمجھے کہ شاید بڑی تنگی میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، لیکن اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو ایسی جگہ کسی نیک کام میں ضرورت پڑ رہی ہے، پیسے بھی ہیں، وسعت بھی ہے، سامنے مصرف بھی ہے، لیکن اس میں دینے میں تنگی نہیں، فرمایا نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان کرتے ہیں، اور درمیانے انداز سے چلنا یہی بہترین معیشت ہے، یہی بہترین انداز ہے۔ ما علی من اقتصد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے
جس آدمی نے اپنے خرچ میں میانہ روی یعنی درمیانہ انداز اور اعتدال اختیار کیا تو وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اپنی ضروریات بھی پوری کرے درمیانے انداز سے، اور تھوڑا سا آدمی آگے کے لیے بھی بچا کے رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، نہ دولت کے انبار بناتا ہے اور نہ بالکل بخل کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے۔ اور دوسری بات، اگلی بات کیا؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو مال کا خرچ ان کا ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں جب مال کا خرچ ٹھیک ہو جائے گا تو انسان کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور اس سے متعلقین جو لوگ ہوں گے ان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، کار خیر میں بھی خرچ کرے گا، نیک کاموں میں خرچ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کا خرچ ٹھیک ہے اور غلط جگہوں میں خرچ نہیں کرے گا۔ تو یہ مال کا خرچ ٹھیک ہو گیا تو بہت ساری نیکیاں اس کے اندر خود ہی آ گئی۔ فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے معبود نہیں قرار دیتے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے۔ اللہ اکیلے ہیں، اکیلے معبود ہیں، بس اللہ ہی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، انہی سے مانگنا ہے، انہی سے مدد مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں یہ درس دیا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی پیر فقیر، کوئی قبر، کوئی درگاہ نہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں، چاہے اولاد مانگنی ہو، چاہے کاروبار، چاہے کوئی اور، کسی اور کے دروازے پہ سر نہیں جھکاتا، کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ تو ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک، توحید، یہ عقیدے کی بات آ گئی، عقیدے کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو صرف اعمال سے کام نہیں چلے گا، صرف زبانی اخلاق سے کام نہیں چلے گا، عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، اگلی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کسی جان کا قتل نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اللہ نے جب تک اجازت نہ دی ہو تو کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے کسی مومن کا قتل جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ تین باتوں میں سے کوئی بات ہے۔ نمبر ایک، اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو جان بوجھ کے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر دو، وہ شادی شدہ ہو اور زنا کرے، بدکاری کرے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ہے سنسار کر دیں گے پتھر مار کے، یہ دو۔ اور تیسری وجہ کہ اس نے اپنا دین بدل دیا، مسلمان تھا اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا تو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، تو اس کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا مسلمان کو۔ تو یہ جو فرمایا کہ ناانصافی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کسی کو قتل کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ولا یزنون، اور اگلی بات کیا کہ زنا نہیں کرتے، اپنے آپ کو جنسی برائی سے محفوظ رکھتے ہیں کہ کسی غیر عورت کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنا، زنا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ وہ تو بہت فحش گناہ ہے اور بہت بڑی کھلی برائیوں کے اندر آتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور گناہ کر لے، اس سے گناہ ہو جائے تو راستہ کیا ہے کہ توبہ کرے، وعمل صالحا، اور توبہ کے بعد اپنی زندگی کو پلٹ دے، نیک اعمال شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو جس سے آج تک جو گناہ ہو گئے ہیں اور جو
خرابیاں زندگی کے اندر ہیں، اس کا راستہ کیا ہے کہ پچھلی زندگی پر ندامت ہو، استغفار ہو، شرمندگی ہو، اور اس کے بعد اگلی زندگی بدل دی جائے، اصلاح کر لی جائے، زندگی کا راستہ درست کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما دے۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہیں۔ وہ مجلسیں، اب یہ بات ہے آپ کے معاشرتی، سماجی میل جول کی، اور سماج اور معاشرتی جو تقریبات ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کہاں پہ اپنا کنٹرول کرنا ہے اور کہاں پہ روک لگانی ہے۔ کا میل جول بہت اچھا ہے، سماجی رابطے قائم کرنا بہت اچھا ہے، سوشل ہونا بہت اچھا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی بھی آئے گی جہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں ایسی مجلس میں نہیں جا سکتا جو گناہ کی مجلس ہو، جو جھوٹ کی مجلس ہو، جو کفر کی مجلس ہو، کفریہ تہواروں کی، کفریہ مواقع کی، تقریبات کی۔ بہت سے ایسے لوگ مسلمان جو شریک ہو جاتے ہیں، کوئی ہولی میں شریک ہو رہا ہے، کوئی دیوالی میں، کوئی کرسمس میں، کوئی وہاں جا کے ان کی تقریبات میں جا کے کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی رنگ لگا رہا ہے۔ منع فرما نہیں، آپ کو ایک حد تک اپنے آپ کو جا کے روک لگانا ہے کہ یہ والی جگہ ایسی ہے جہاں پہ اب میرا جو دین اور اسلام ہے وہ مجھے وہاں پہ روکے گا کہ دیکھو یہاں سے آگے نہیں جاتا، یہ حد ہے۔ تو ایسی مجلسیں جو گناہ کی مجلسیں ہیں وہاں بھی شریک ہیں۔ تعلقات اچھے کرنے کے لیے، چونکہ میرا تعلق ہے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو گانے کی محفل ہے لیکن چلو تعلق بھی تو نبھانا ہے نا، تو اس لیے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی جگہوں پہ نہیں جائیں گے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، نہیں جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ لا یشہدون الزور کا مطلب کیا؟ کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تعلقات جیسے بھی ہوں، گواہی سچی دیتے ہیں، جھوٹی نہیں دیتے۔ اور اگر اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے دیں گے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے گواہی کو تبدیل نہیں کریں گے۔ گواہی سچی دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ جھوٹی گواہی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 11ویں صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ ایک تو یہ کہ خود سے جاتے نہیں ہیں کسی غلط محفل میں، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ واسطہ پڑ جائے اور جا رہے ہوں، راستے میں کوئی ایسی مجلس سے واسطہ پڑ جائے اچانک، تو وہاں سے بڑی عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے، وہاں رکتے نہیں ہیں، وہاں اپنا وقت خرچ نہیں کرتے، راستے میں آگے گزر جاتا ہے، گزر جاتا ہے آگے۔ تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آج کل آدمی موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، ایک تو یہ ہے کہ خود سے کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا مواد دیکھنا کہ جو گناہ کا ہوگا، وہ تو ویسے ہی منع ہے، لیکن آپ دیکھتے کچھ ہیں، آپ کچھ جاتا ہے ساتھ، تو وہ آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ تو کوئی اچھی چیز دیکھنا چاہ رہے تھے، آ گئی کوئی غلط چیز، تو مروا کرامہ، گزر جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو اسے، اس سے نظر ہٹا کے آگے تھی۔ تو یہ ان کی صفت ہے۔ فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ بات عمل کی بات کہ دیکھو ان کی 12ویں صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیتوں کی اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے،
لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان آیات کی طرف اندھے اور بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ یعنی جب قرآن کریم کی بات ہوئی، ابھی ہم نے 12 صفات 13 صفات سنی، اب اس پہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہاں جی سن لی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب عمل کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کی نہ کوئی تبدیلی کی، تو کیا ہوا؟ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ سامنے کوئی اندھے بہرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہوئی تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا، گویا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا مطلب یہ کہ قرآن کریم کو پڑھ کر سن کر اس کا صحیح مطلب لیتے ہیں اور صحیح مطلب کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کے غلط سلط مطلب نہیں نکالتے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کھول کے بیٹھ گئے اور کوئی سا ترجمہ لے لیا اور انہوں نے کہا جی میرے خیال میں تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور بیان کرنا شروع کر دیا۔ کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، کوئی فیس بک پہ بیٹھ گیا، کوئی کہیں اس نے اپنا ٹھیا لگا لیا۔ قرآن کریم کا علم اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہے جو حقیقی معنوں میں علم والے لوگ ہیں، ان سے پڑھنے کے بجائے از خود اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے قرآن کریم کے مطلب اور مفہوم اور ترجمے وہ نکالنے شروع کر دیے اور کہا کہ جی میرے خیال میں تو بات یہ ہے، میرے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ باقی 1400 سال سے 1300 سال سے جو کہا جا رہا ہے وہ ایک سائڈ پہ، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، کیا پدی کا شوش۔ تو ایسے نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم بھی لیتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آخری صفت کیا کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، یہ سارے کام تو ہو گئے اپنی ذات کے ساتھ، وہ صرف اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ جی بس ہم ہو جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ ہم کو آپ نے نیک اعمال کی توفیق دی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری بیویوں کو بھی، ہمارے پورے گھرانے کو نمازوں کی، تلاوتوں کی، ان صفات کی اللہ توفیق دے، ہمارے پورے گھرانے کو ان صفات کا نمونہ بنائے۔ یہ نہیں کہ خود تو جا رہے ہیں ہوائی جہاز پہ اور گھر والے جا رہے ہیں گھڑا گاڑی پہ، نہیں، صفات آپ نے بھی اختیار کرنی ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی اختیار کرنی ہے، تو ان کی پوری توجہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہوتی ہے، ان کی فکر کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ بیٹا غائب ہے، راتوں کو غائب ہے، دن میں غائب ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، مسجد سے آتا ہی نہیں ہے، اور باپ اس کو فکر ہی نہیں، یہ کامل ایمان والوں کی نشانی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی پوری فکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا پورا واقعہ اور پورا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی فکر کی اور اس کو نصیحتیں کی اور وصیتیں کی، اور وہ پورا بیان کیا۔ انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس پہ بات کریں گے۔ تو اپنی اولادوں کی بھی فکر کریں، تو اولادیں بھی ٹھیک ہو گئی، بیویاں ٹھیک ہو گئی، گھر کے اندر کا ماحول ٹھیک ہو گیا، تو یہ جو سب کچھ ہوگا، اس آدمی کی پوری زندگی جب درست ہو گئی تو فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو انہوں نے اتنا محنت کی، صبر کیا، مشقت اٹھائی اللہ کے لیے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ پھر جنت کے بالا خانے اور جنت میں وہ اونچے اونچے کوٹھے اور جنت کے محلات وہ اونچے اونچے وہ ان کو ملیں گے، ایسے ملیں گے کہ جو عام جنتی لوگوں کو
فرمایا ایسے نظر آئیں گے جیسے ہمیں آسمان پہ وہ ستارے نظر آتے ہیں، جنت میں بھی اتنے اونچے ہوں۔ وہ کہیں گے او دیکھو کس اللہ کے ولی کا اور کیسے اللہ کے نیک بندے کا مقام ہے۔ جنت والے یہ کہیں گے او دیکھو کتنا اونچا ہے، اتنے اونچے بالا خانے ان کو۔ تو یہ اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان کی عباد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان صفات میں سے حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دعا فرماتے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لیجیے اور اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو مکمل عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔